بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ایک ہفتہ پہلے بلاول زرداری فارن منسٹر پاکستان وہ جا کے امریکہ وزٹ کر کے آئے۔ لمبا وزٹ تھا، بہت سارے لوگوں کو ملے، خاص طور پہ اینٹری بلنکن وغیرہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی۔ اسی طرح اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف وہ امریکہ گئے اور ان کی بھی لارڈ آسٹن وغیرہ سے ملاقاتیں ہوئی جو ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں، اور بھی امریکہ کے کافی امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ اور یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کچھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی جس سے یوں سمجھیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، کوئی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا کچھ کام کیا جا رہا ہے۔ سو کہ یہ فلڈ کے معاملے میں بھی امریکہ نے جو مدد کی ہے وہ کوئی $130 ملین کے قریب کی مدد ہے۔ وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ امریکہ جیسا بڑا ملک جس کے وسائل بہت ہیں، اگر وہ کرنا چاہے تو وہ اس کے مقابلے میں یہ بڑی کم نظر آتی ہے۔ لیکن جب چیف آف آرمی سٹاف جس دن پہنچے اس سے ایک دن پہلے امریکہ کے ماہرین جو ایکسپرٹس ہیں ساؤتھ ایشیا پہ، ان کے گروپ میں جو کہ 12-13 اس میں شامل تھے ایکسپرٹس، انہوں نے ایک اسٹڈی تیار کی اور امریکن گورنمنٹ کو اس میں مشورے دیے ہوئے تھے۔ لازماً یہ اسٹڈی بڑی اہم ہے اس وجہ سے کہ اس میں بڑے تجربہ کار لوگ تھے۔ ساؤتھ ایشیا کے ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے پرانے وہ موجود تھے، وہ اس میں شامل تھے۔ 2 وہ تھے جو کہ پاکستان میں ایمبیسڈر رہ چکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اسکالر جو ساؤتھ ایشیا پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ شامل تھے۔ حسین حقانی جو وہاں پہ پاکستانی لیکن وہاں امریکہ میں سیٹلڈ ہیں وہ تھے اس میں گروپ میں، اور انہوں نے کافی ساری تفصیلی طور پہ اس پہ بحث کر کے تو اپنی ریکمنڈیشنز بنائیں۔ اس میں جو کرکس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو پاکستان کو انگیج رکھنا چاہیے، پاکستان کے ساتھ تعلق ختم نہیں کر دینا چاہیے، باوجود اس کے کہ ایک مسٹرسٹ موجود تھا، ڈسٹرسٹ تھا پاکستان کے ساتھ افغانستان کے معاملے میں۔ لیکن اس کے باوجود ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کلائمیٹ چینج کے بارے میں کوآپریشن وغیرہ پہ ہم کام کر کے، تو جو پاکستان کا جو رجحان ہے چائنا کی طرف یا اس کے چائنا کے اوپر جو ڈپینڈ ہم کرتے ہیں، انحصار رکھا ہوا ہے، وہ کم کیا جانا چاہیے، وہ کم کیا جا سکتا ہے اس طرح، یعنی انویسٹمنٹ اور کلائمیٹ چینج وغیرہ کے جو اثرات ہیں ان کو زائل کرنے کے اس میں تعاون کر کے۔ اس میں یہ جو اسٹڈی تھی اس میں یو ایس گورنمنٹ کے لوگ تو نہیں تھے، لیکن وہی سارے لوگ تھے جو پہلے مختلف وقتوں میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کر چکے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ امبیسڈر ریان کراکر، کیمرون منٹر اور رابن رافیل وغیرہ، یہ حسین حقانی کے علاوہ یہ لوگ شامل تھے اس میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں جو سائڈز ہیں یعنی پاکستان اور امریکہ دونوں کو ایک دوسرے کے مفادات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو مفادات ہیں ان میں اگر ہم کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی ایسے ایریاز نکل سکتے ہیں جہاں پہ ہم مل کے تو کام کر سکتے ہیں، ایک میوچل انٹرسٹ کے ایریاز نکل سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو یہ چیز تسلیم کرنی چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ جو پاکستان کی پرابلمز ہیں، خاص طور پہ جو دہشت گردی ہے یا ملیٹنسی ہے، اس میں آپ سارا الزام امریکہ کو نہیں دے سکتے کہ امریکہ کی وجہ سے ہے۔ پاکستان نے جو دن بدن بڑھتے ہوئے چائنا کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اس میں امریکہ کو تھوڑی پاکستان کو وارننگ دینی چاہیے، پاکستان کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ ایک قرضے کے جال میں پھنس سکتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے امریکہ کو کچھ معاشی تعاون وغیرہ کرنا ہوگا جس سے کہ پاکستان کو کچھ احساس بھی ہو کہ یہ چائنا کے ساتھ اتنا ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے،
اور کچھ پاکستان مختلف ماڈل دیکھے کمپلائنس کے کہ کس طرح کمپلائنس کی جا سکتی ہے، اور اب جو ہم ایگریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں وہ کیسے کیے جا سکتے ہیں تاکہ آپ چائنا کے جال میں نہ پھنسیں، یہ ان کا خیال ہے۔ اب یہاں پہ جال کا اگر ہم سوچیں تو پاکستان حقیقتاً امریکہ وغیرہ کے جال میں پھنسا ہوا ہے، چائنا کے جال میں نہیں۔ ہمارا جتنا بھی ہم نے غیر ملکی قرضہ لیا ہوا ہے وہ 7% اس میں قرضہ چائنا کا ہے، باقی آپ دیکھ لیجئے 93% جو لون ہے وہ سارا مغربی ممالک کا یا امریکہ کا IMF کا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اسٹیٹمنٹ بنیادی طور پہ ایک سیلف سرونگ ہے کہ وہ تھنک ٹینک سمجھ رہا ہے کہ ہمیں چائنا نے قرضے میں دبایا ہوا ہے، اور وہ اس کو، اور چائنا وقتاً فوقتاً اس میں ہمیں ریلیکسیشن بھی دیتا رہا ہے ایک ریلائبل فرنٹ کی حیثیت سے۔ ان ریلائبل تو امریکہ رہا ہے کہ جس نے مختلف وقتوں پہ قرضے پہ بھی ہمیں ناک رگڑوائے، ہمیں FATF میں بھی پھنسائے رکھا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی۔ البتہ معیشت میں مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں پہ روڑے ضرور اٹکائے گئے۔ اسٹڈی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا کنسرن چونکہ افغانستان اور انڈیا ہے تو ہمیں امریکہ کو اپنے تعلقات صرف انڈیا اور افغانستان کے نقطہ نگاہ سے نہیں لنک کرنے چاہیے پاکستان کے ساتھ، بلکہ اس کو چائنا کے نقطہ نگاہ سے بھی ہمیں، صرف چائنا کے نقطہ نگاہ سے بھی ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں پاکستان کے لیے پالیسی میں کچھ انڈیپینڈنس لانی چاہیے، یعنی سوچ میں کچھ تبدیلی۔ سو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے ٹرانسپیرنسی کے لیے، کمپلائنس کے لیے، تاکہ چائنیز قرضوں کو وہ اچھی طرح ہینڈل کر سکیں۔ یہ یوں پوز کیا جا رہا ہے جیسے کہ چائنا کے قرضے ہینڈل کرنا ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جبکہ وہ نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ جب اسٹڈیز کی جاتی ہیں تو اگر آپ کی بنیاد، آپ کی اسمپشنز جس کی بنیاد پہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اگر وہ فائن ٹیون نہ کی گئی ہوں، وہ اگر بہت درست نہ ہوں، تو الٹیمیٹلی پھر آپ کے جو کنکلوژنز ہیں وہ لاپ سائڈڈ ہو جاتے ہیں، ان میں لازماً کچھ نہ کچھ آپ مس آؤٹ کر جاتے ہیں، پھر وہ اتنے ویلڈ نہیں رہتے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں، امریکہ اس میں کام کرے کہ کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے جو تباہیاں آ سکتی ہیں پاکستان اس کو ہینڈل کر سکے، اس پہ ان چیلنجز کو ہینڈل کر سکے اور اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا یہ ایک نئی فیلڈ جس میں کہ وہ تعاون کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کاؤنٹر ٹیررزم میں مدد کرنی چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ امریکن انٹیلیجنس تھی افغانستان میں بڑی، اور کاؤنٹر ٹیررزم میں بڑی مدد پاکستان کو مل رہی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ افغانستان میں بہت ساری انفارمیشن یا یہ کہ انٹیلیجنس کوآپریشن یہ ISI ان کے لیے کر رہی تھی۔ وہ بڑی حد تک ہم سے ہیلپ لیتے تھے، ڈیپینڈنٹ تھے، اور یہ کہنا کہ امریکہ یہاں پہ ہمیں وہ ساری مدد دے وہ اتنا ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس اس معاملے میں کافی حد تک افیکٹو ہے، کیونکہ یہ ٹیررزم کا قصہ کو آج نہیں شروع ہوا، بہت عرصے سے ہے، اور بہت دیر سے پاکستان بہت پہلے سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور پاکستان کو اپنے بے شک بہت لمبے چوڑے تعلقات نہ بنائے جائیں، ماڈسٹ ہوں، لیکن ایک پریگمیٹک ریلیشن شپ ہو جو کہ فارورڈ لکنگ ہو، یہ نہیں کہ وہ ایک زیرو سم گیم نہیں ہونی چاہیے، اور میوچل رسپیکٹ پہ بیسڈ ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے جو مفادات ہیں جو کہ یعنی سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں یا اکنامک انٹرسٹ ہیں، اس کے لیے رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان سے امریکہ کو اور امریکہ کو پاکستان سے بہت بڑی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے، ایگزیجریٹڈ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے، تاکہ مایوسی نہ کسی سٹیج پہ ہو۔ پھر پیپر یہ بھی وارن کرتا ہے کہ جو امریکن پالیسی میکرز ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، آپ اس سے جان چھڑا نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو آپ چھوڑ کے تو ایک طرف نکل جائیں، یہ آپ نہیں کر سکیں گے۔
چنانچہ پاکستان کے ساتھ انگیج رکھنا ضروری اس وجہ سے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو سینٹرل ایشیا سے بھی لنک کر رہا ہے، جو آپ کو لنک کرتا ہے ایران کے ساتھ بھی، جو لنک کرتا ہے آپ کو چائنا کے ساتھ بھی، جو لنک آپ کو کرتا ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی، ساؤتھ ایشیا میں تو ہے ہی۔ سو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے جو کہ بہت اہم ہے، آپ کو تمام ریجنز جو بڑے اس وقت اہم ہے دنیا میں جہاں بڑی ایکٹیویٹی چل رہی ان کو، اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ رشیا کے یہ قریب ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کو انگیج کرنا چاہیے۔ پھر امریکن پالیسی میکرز کو وہ ریمائنڈ بھی کراتے ہیں کہ جو ایٹیچیوڈ پاکستان کا ہے بھارت کی طرف، جو ہمارا مسئلہ ہے وہ فوری طور پہ تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، یا افغانستان کا جو ایشو ہے وہ اس پہ تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، اس پہ امریکہ کو آہستہ آہستہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ خطرناک ایریا ہے جہاں وہ بھارت کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں بھارت کی ٹرمز پہ، کشمیر بھول جائیں تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کو ایک فریم ورک آپ کو اس پیپر میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے درپردہ جو عزائم ہیں وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو، یہ امریکہ کو پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی ایسی ان کی اسٹریٹجک کیلکولس جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کی ضروریات وغیرہ کو سمجھنا ہوگا، پاکستان کے پرابلمز کو سمجھنا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ یعنی سیکورٹی انوائرمنٹ جو ہے پاکستان جس کو جو چاہیے یا جس میں وہ کام کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ جو رپورٹ ہے یہ اکنالج کرتی ہے کہ امریکہ اور پاکستان جو ہیں یہ دونوں کے چائنا کے معاملے میں جو سوچ ہے وہ دونوں کی بڑی مختلف، دو اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہے، لیکن پھر بھی پالیسی جو ہے وہ ہماری پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کو پھر آپ آہستہ آہستہ چائنا سے دور کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کے نتائج کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ جی فوری چینج آ جائے، لیکن پاکستان کی اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہوگی تو آہستہ آہستہ ہوگی۔ امریکہ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی جو نیشنل سیکورٹی کے مفادات ہیں اس میں ہم پاکستان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ نہیں کر کے رکھ سکتے۔ ہمیں نارمل ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ رکھنی ہوگی، کچھ تعاون بھی کرنا ہوگا، یہ امریکہ کو وہ مشورہ دے رہے ہیں، تاکہ امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اس کا تحفظ کر سکے۔ یہاں پہ بنیاد یا ایک جو اندر مین تھیم یا مین چیز آئی وہ یہی ہے کہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ، نیچرلی ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے، اور اگر پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ 100% دیکھے تو بالکل پھر ہمارا امریکہ کے ساتھ تعاون بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بہر صورت ہمیں بھی چاہیے کہ امریکہ کو انگیج رکھیں۔ ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چائنا ہمارا انتہائی ریلائبل فرینڈ رہا ہے، اور اس سے ہمیشہ ہم ڈیفنس کے ایریا میں بڑی مدد لیتے رہے، جبکہ امریکہ نے ڈیفنس سائٹ پہ بالکل مدد کرنی بند کر دی ہوئی تھی، ہماری ان پہ ریلائنس بھی نہیں ہے۔ تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ چائنا کے لیے مناسب نہ ہو یا چائنا اس کو نیگیٹیولی دیکھے۔ ہمیں چائنا کے ساتھ کوآپریشن اور ان کے ساتھ مشاورت، انڈرسٹینڈنگ یہ اپنی جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ریلائبل ہیں، امریکہ اتنا ریلائبل نہیں۔ اور بالآخر اگر امریکہ کا سارا کنسرن، ساری اس کی پریشانی چائنا ہے تو ہم اس ایکویشن میں فٹ ہی نہیں ہوتے۔ وہ بھارت کے ساتھ امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک ریلیشن شپ رکھی ہوئی ہے جہاں بھارت ہمارا دشمن ہے، تو دونوں صورتوں میں ہم ایکویشن میں دوسری طرف کھڑے ہیں امریکہ کے، تو بڑی ٹائٹ واکنگ ہے، بڑے مشکل حالات ہوں گے جن میں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اپنا تعلق رکھ سکیں گے، لیکن وہ ڈپلومیسی کے ذریعے یہ رستے پیدا کرنے چاہیے تاکہ امریکہ کے ساتھ بھی آپ تعلقات میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پہ رکھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔